تو ویورز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے دارالعلوم دیوبند، اور چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام 30 مئی 1866 کو ہوا۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی فضل الرحمن عثمانی، سید محمد عبیدہ، محمد قاسم نانوتوی، مہتاب آل، نہال احمد اور ذوالفقار علی دیوبندی تھے۔ محمود دیوبندی کو پہلے استاد مقرر کیا گیا اور محمود حسن دیوبند پہلے طالب علم ہیں جنہوں نے مدرسے میں داخلہ لیا۔ پہلے استاد کون تھے؟ محمود دیوبند کو پہلے استاد مقرر کیا گیا اور محمود حسن دیوبندی پہلے طالب علم ہیں جنہوں نے مدرسے میں سب سے پہلے داخلہ لیا۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں۔ دارالعلوم دیوبند کے مسلمانوں کو ان کے مذہب کے بارے میں جامع معلومات فراہم کرنا۔ یہ دارالعلوم دیوبند کے مقاصد ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے مذہب کے بارے میں جامع معلومات فراہم کرنا، قرآن، تفسیر، حدیث وغیرہ کی تعلیم کا انتظام کرنا، طلبہ میں اسلام کی روح کو ابھارنا، اسلام کی تبلیغ اور تعلیم، فکر اور علم کی آزادی کا تحفظ۔ دارالعلوم دیوبند کے مقاصد: اسلام کی تبلیغ کے لیے عربی ادارے کا قیام، مسلمانوں دارالعلوم دیوبند کی خدمات: اسلام کی تبلیغ کے لیے عربی اداروں کا قیام، مسلمانوں کے درمیان اتحاد کی تبلیغ، اسلامی لٹریچر شائع کریں، حکومت کو مسلم مخالف اقدامات سے روکنا، نیک کاموں کی تبلیغ کرنا، ہم کہاں پر تھے؟ خدمات، دارالعلوم دیوبند کے خدمات، نیک کاموں کی تبلیغ کرنا، خدمات، دینی تعلیم، مسلمانوں کی مقبول تحریک، اسلام کی مضبوطی کا سبب، دارالفتح، مذہبی، سماجی اور معاشرتی پہلو کی تعلیم کے لیے تعلیمی بیداری، مسلم مخالف طریقوں کا مقابلہ کیا، تعلیمی خدمات، قرآن اور حدیث کی تعلیم، تعلیمی معیار کو بلند کیا، ممتاز مذہبی اسکالرز پیدا کیے، ایشیا میں اسلامی تعلیم کا مرکز بن گیا، حاضری کا نظام اور تحریری امتحان کا نظام۔ دارالعلوم دیوبند کی سیاسی خدمات: اس نے تحریک پاکستان کی تہ دل سے حمایت کی، اس نے سماجی اور سیاسی طور پر قائد اعظم کی حمایت کی، اس نے تحریک آزادی کو ایک مقدس مقصد دیا، نئی ریاست میں مذہبی اس نے تحریک آزادی کو ایک مقدس مقصد دیا، نئی ریاست میں مذہبی سماجی خدمات: متحد مسلم ایک پیج پر، مشکل وقت میں مسلمانوں کا اخلاقی ساتھ دیا، برصغیر میں مسلمانوں کی زندگی، ثقافت اور ورثے کے رکھوالے ثابت ہوئے۔ اہم واپسی: تحریک دیوبند نے جہاں اسلامی تعلیم اور معاشرے کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے، وہیں اس سے تنقید اور چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے۔ تحریک دیوبند سے جڑی چند بڑی خرابیاں اور تنقیدیں شامل ہیں: تبدیلی کے خلاف مزاحمت، خواتین کا محدود کردار، سیاسی تنازعات، غیر اسلامی تعلیم پر محدود توجہ۔ تبدیلی کے خلاف مزاحمت: اس تحریک کو جدید سماجی اور ثقافتی تبدیلیوں کے مطابق ڈھالنے کی مزاحمت کے لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا، جو کہ جمود کا باعث بن سکتی ہے اور عصری چیلنجوں سے مؤثر طریقے سے نمٹنے میں ناکام ہو سکتی ہے۔ خواتین کا محدود کردار:
ناقدین کا دعویٰ ہے کہ دیوبند تحریک کا اکثر روایتی اور محدود صنفی کرداروں کو فروغ دیتی ہے، جس سے عوام اور مذہبی شعبے میں خواتین کی شرکت محدود ہوتی ہے۔ یہ کمیونٹی کے اندر خواتین کو بااختیار بنانے اور ترقی میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ سیاسی تنازعات۔ اگرچہ تحریک عام طور پر براہ راست سیاسی شمولیت سے دور رہتی ہے، لیکن تحریک دیوبند سے وابستہ کچھ دھڑوں اور افراد کو متنازع سیاسی سرگرمیوں سے جوڑ دیا گیا ہے، جس سے مذہب اور سیاست کے ملاپ کے بارے میں خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ غیر اسلامی تعلیم پر محدود توجہ۔ ناقدین کا استدلال ہے کہ مذہبی تعلیم پر تحریک کا زور بعض اوقات ایک اچھی جدید تعلیم فراہم کرنے کی قیمت پر آتا ہے، جس میں سائنسی ٹیکنالوجی اور انسانیت شامل ہے۔ یہ وسیع تر معاشرے میں افراد، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے مواقع کو محدود کر سکتا ہے۔ So this was the end of this video. Thank you so much for watching this video, guys.